بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں احمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدی وائس یوٹیوب چینل۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو سبق آموز واقعات سنائیں گے جن سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہایت حسین تھی، جس پر وہ اسرائیلی فریفتہ تھا۔ چنانچہ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اس اسرائیلی کو بڑا قلق ہوا اور ایک مدت تک وہ اس عورت کی قبر پر بیٹھا روتا رہا۔ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے اس اسرائیلی کو پریشان حال دیکھ کر اس کا سبب معلوم کیا۔ جب اسرائیلی نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس کو تیرے لیے زندہ کر دوں؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں حضور، یہی میں چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردہ کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام، جس کے ناک کے نتنوں، آنکھوں اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کی لپیٹیں اٹھ رہی تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا عیسیٰ روح اللہ۔ اسرائیلی نے یہ دیکھ کر عرض کیا، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی تو قبر دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر گیا، اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت سر سے گرد جھاڑتی ہوئی باہر آ گئی، جس کو دیکھ کر اسرائیلی بولا کہ یا روح اللہ، میری بیوی یہی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر واپس ہونے لگا، مگر عرصہ سے جاگا ہوا تھا، اس لیے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا، اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیری قبر پر گریہ وزاری اور بیداری نے مجھے ہلاک کر دیا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ بیوی کہنے لگی، ہاں آپ آرام کر لیجئے۔ چنانچہ وہ اسرائیلی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا جو اپنے زمانے کا یکتا حسین تھا، جس کو دیکھ کر شہزادی از خود فریفتہ ہو گئی اور اس کا دل قابو میں نہ رہا۔ اس نے شوہر کا سر زانوں سے نیچے رکھا اور فت محبت غلبہ عشق سے مجبور ہو کر شہزادے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ادھر جیسے ہی شہزادے کی نظر اس پر پڑی، وہ بھی اس کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گیا اور عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا۔ چنانچہ اس کے شوہر نے بیدار ہو کر جب اپنی بیوی کو نہ پایا تو نہایت پریشان ہوا اور اس کے ملنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے آخر اس کے نشان قدم پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش کر لیا، جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر اسرائیلی نے شہزادے سے عرض کیا، یہ میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجیے۔ ابھی شہزادہ کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ اس عورت نے کہا، میں تیری بیوی نہیں بلکہ شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا، کیا مجھ سے میری لونڈی کو لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم یہ میری بیوی ہے، جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے زندہ کیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے، جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا، یا روح اللہ، کیا یہ میری بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ وہی ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی کہ یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ عورت نے کہا، یا روح اللہ، باخدا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے، اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے
جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا پھر اس نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعہ کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی اب کبھی نکاح نہ کروں گا، اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ بحوالہ حکایات الصالحین۔ دوستو، اس واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ نبی اور رسول کے اقرار و انکار کا نتیجہ اس حکایت سے ظاہر ہوتا ہے، اور سبق ملتا ہے کہ کامیابی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور محبت سے ہی مل سکتی ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو سامنے رکھیں، چاہے دل مانے یا نہ مانے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو لازمی اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ویڈیو میں مزید ہم بات کریں گے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کرتے چلیں۔ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے، اتنے میں کسی سائل نے آ کر ان سے سوال کیا کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں، مجھے عنایت فرمائیے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب کچھ ہوش ہوا تو فرمانے لگے، بھائی میں تو صرف اپنی جان اور مال کا مالک ہوں، تم نے مجھ سے اللہ کے واسطے سوال کیا ہے، لہذا میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم جس طرح چاہو اس کو استعمال میں لاؤ، بازار میں فروخت کرو، بازار میں فروخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ چنانچہ سائل ان کو بازار لے گیا اور ایک شخص سائمہ بن ارکم کے ہاتھ ان کو فروخت کر دیا۔ یہ خریدار ان کو اپنے گھر لے گیا جس کی پشت پر اس کا ایک باغ تھا۔ چنانچہ سائمہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک کدال دے کر کہا کہ اس سامنے والے پہاڑ جو 3 مربع میل رقبہ میں واقع تھا مٹی کاٹ کر باغ میں ڈالتے رہیں، اور یہ حکم دے کر سائمہ اپنی کسی ضرورت سے کہیں چلا گیا، اور حضرت خضر علیہ السلام اس پہاڑ سے مٹی کاٹ کر باغ میں ڈالنے لگے۔ جب سائمہ واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے دریافت کیا، تم نے غلام کو کھانا بھی کھلایا یا نہیں؟ گھر والوں نے جواب دیا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ غلام کہاں ہے۔ یہ سن کر جب سائمہ خود کھانا لے کر باغ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ غلام یعنی حضرت خضر علیہ السلام تمام پہاڑ کی مٹی کاٹ کر ڈال چکے تھے اور اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے مولا حقیقی کی عبادت میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر سائمہ کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے دریافت کیا، یہ تو بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر کچھ بے ہوشی سی طاری ہو گئی، اور پھر افاقہ ہونے پر انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں خضر ہوں، جس کو سن کر سائمہ کے ہوش اڑ گئے۔ سائمہ کو خود پر بہت ندامت ہوئی۔ اس نے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا؟ ان کو غلام بنا کر ایسے کام پر لگایا، یہ تو انتہائی گستاخی ہوئی۔ پھر ہوش آنے پر سائمہ نے توبہ کی اور پروردگار سے عذر خواہی کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو آزاد کر دیا، اور جناب باری میں عرض کیا کہ یا رب العالمین مجھ سے اس کا مواخذہ نہ فرمائیے، کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سجدہ شکر بجا لائے کہ اے میرے پروردگار، میں تیرے ہی حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوا، اس پر تیرا شکر گزار ہوں۔ بعد ازاں واپسی کی اجازت لے کر جب دریا پر واپس آئے تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا دعا مانگ رہا ہے کہ اے میرے رب، حضرت خضر علیہ السلام کو غلامی سے رہائی عطا فرما دے اور ان کی توبہ قبول فرما لے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اس شخص سے دریافت کیا کہ آخر تو کون ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں تو شاذون ہوں، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں خضر ہوں۔ اس کے بعد شاذون نے کہا، اے خضر، تم نے اپنے لیے رہنے کا مکان بنا کر دنیا طلب کی ہے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کا دریا کے کنارے پر ایک عبادت خانہ تھا۔ بس یہ سن کر وہ فوراً میدان میں نکل آئے اور وہیں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اسی جگہ ایک درخت لگایا
اور اس کے سائے میں عبادت شروع کی۔ وہاں عبادت شروع کی تو آواز آئی، اے خضر، جب تم نے درخت کے سائے میں سجدہ کیا تو تم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، مجھے دنیا کی محبت میں رضامندی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے شاذون فرشتہ سے کہا کہ اے شاذون، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ چنانچہ شاذون نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے شاذون کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، خدا کے برگزیدہ بندے اسی حالت میں راضی رہتے ہیں جو اللہ کو منظور ہو۔ بے شک ہماری فلاح بھی اسی میں ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر آنے والے ہر پیچ و خم میں ہم راضی برضا رہیں، اللہ تعالیٰ کی چاہت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، حضرت خضر علیہ السلام کا یہ واقعہ ہم نے از حکایتوں کا گلدستہ باحوالہ کلیوبی سے بیان کیا ہے۔ دوستو، ویڈیو میں ہم تیسرے نمبر پہ بات کریں گے بخت نصر بادشاہ کا عبرت انگیز واقعہ۔ بخت نصر بادشاہ ابتدا میں نہایت نیک بخت و صالح تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام و یحییٰ علیہ السلام کی نہایت اطاعت کرتا تھا۔ اتفاقاً اس نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کے ہمراہ ایک لڑکی نہایت حسین و جمیلہ پہلے شوہر سے تھی۔ جب وہ لڑکی سن بلوغ کو پہنچی تو بادشاہ اس کی بہار حسن دیکھ کر فریفتہ و دیوانہ ہو گیا۔ اس کی ماں کو پیغام دیا، وہ بہت خوش ہوئی، مگر دل میں اندیشہ کیا کہ بادشاہ پیغمبروں کا مطیع فرمان ہے اور نکاح اللہ کے پیغمبر کی شریعت کے خلاف ہے، وہ کیوں اس کام کی اجازت دیں گے؟ اس لیے بادشاہ سے کہا کہ تم اس کا مہر ادا نہ کر سکو گے۔ اس نے دریافت کیا کہ کتنا مہر ہے؟ جو کچھ کہو میں دوں گا۔ عورت نے کہا، اس کا مہر تمہارے دونوں پیغمبروں کا سر ہے، اگر تم یہ مہر ادا کر سکو تو لڑکی حاضر ہے، ورنہ اس کا نام مت لو۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ پیغمبر ہمارے دشمن نہیں بلکہ ہمارے خیر خواہ اور دعاگو ہیں، ان کو بے جرم گناہ قتل کرنا ظلم عظیم ہے، اس کے سوا کچھ مانگو، جو مہر کہو مجھے منظور ہے۔ اس نے کہا، اس کے سوا کوئی مہر نہیں ہے۔ بادشاہ نے ہوائے نفسانی سے مغلوب ہو کر فوج کو حکم دیا کہ دونوں بے گناہوں کا سر کاٹ لاؤ۔ جب سپاہیوں نے جا کر اول حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بیت المقدس میں قتل کیا اور حضرت زکریا علیہ السلام یہ حال دیکھ کر جنگل کی طرف بھاگ نکلے، فوج پیچھے ہوئی اور شیطان نے ان کی رہنمائی کی۔ جب سپاہیوں نے گھیر لیا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک درخت سے التجا کی کہ مجھ کو اس وقت پناہ دے۔ وہ درخت پھٹ گیا، یہ اس کے اندر سما گئے، وہ پھر بند ہو گیا، لیکن قدرے کپڑا باہر رہ گیا۔ فوج متحیر ہوئی کہ کہاں غائب ہو گئے۔ شیطان نے نشان دیا کہ اس درخت کے اندر ہیں اور یہ کپڑا ان کے موجود ہونے کی علامت ہے۔ پھر شیطان نے آرا کی ترکیب بتائی، درخت چیرا گیا۔ جب نوبت آرا کی سر تک پہنچی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سسکی بھری، حکم الہی نازل ہوا، اگر اف کرو گے تو پیغمبری سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ تم نے غیر سے کیوں پناہ مانگی؟ اگر ہم سے التجا کرتے تو کیا ہم پناہ نہیں دے سکتے تھے؟ اب اس کا مزہ چکھو اور چپ چاپ سر پر آرا چلنے دو۔ غرضے کے سر سے پاؤں تک جسم چیرا گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام نے دم نہ مارا۔ جب دونوں پیغمبر اس بے دردی سے قتل ہوئے تو غضب الہی نازل ہوا۔ دن تاریک ہو گیا، ایک بادشاہ فوج خون خوار لے کر چڑھا اور اس شہر کے باشندے کو گرفتار کر لیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون بند نہ ہونا تھا، جب قبر میں رکھتے تھے تو قبر خون سے لبریز ہو جاتی تھی۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی، جب تک خون بند نہ ہوگا میں قتل سے باز نہ رہوں گا۔ ہزارہا آدمی طے دے کر دیے گئے لیکن خون بند نہ ہوا۔ اس وقت ایک شخص حضرت یحییٰ علیہ السلام کی لاش پر آیا اور کہا کہ تم پیغمبر ہو یا ظالم؟ ایک خون کے بدلے میں 1000 آدمی قتل ہو چکے، اب کیا سارے جہان کو قتل کرواؤ گے؟ اتنا کہنا تھا کہ خون بند ہو گیا۔ جامع دمشق میں حضرت یحییٰ کی قبر ہے۔ باحوالہ حکایات اولیاء۔
دوستو اس واقعہ سے ہمیں یہ حاصل ہے کہ جب ایک نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بطور تنبیہ کے آرے سے چروا دیا تو ہماری حیثیت کیا ہے۔ چنانچہ اس لیے اس واقعہ سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ نہ تو کبھی کسی پر کوئی ظلم کریں اور نہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اب ہم بات کریں گے بنی اسرائیل کے 99 افراد کے قاتل کی توبہ۔ بخاری و مسلم میں بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے یہاں توبہ کی قبولیت سے متعلق صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری، ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا اور نہایت معمولی بات پر کسی کو قتل کر دیتا تھا۔ ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 افراد کا قتل ہو چکا۔ اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ کے ہاں جانا ہے۔ چنانچہ یہ فکر بڑھتا رہا اور لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے سرگرداں پھرنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے جبکہ میں 99 انسانوں کی جان مار چکا ہوں۔ تو اس عابد کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، تو اس نے اپنی عقل سے قیاس آرائی کی، جو آدمی 99 انسان کی جان مار سکتا ہے اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی؟ چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس شخص نے غصہ اور جلال میں آ کر اس کو بھی قتل کر کے 100 پورے کر دیے اور کہا کہ جب میری توبہ قبول نہیں ہوتی ہے تو لاؤ تجھے بھی ختم کر کے 100 پورے کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 100 پورے کر دیے، مگر اس کے دل میں خوف باقی رہا کہ میری مغفرت کی کوئی شکل ضرور ہوگی۔ اس لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا کہ روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے، اس سے جا کر معلوم کروں گا، وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اس کو بتایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اسے جا کر معلوم کرو۔ چنانچہ اس نے اس عالم کے پاس جا کر اپنی زندگی کی کارگزاری سنائی اور 100 آدمیوں کو کس طرح سے قتل کیا ہے سارا کارنامہ سنا کر معلوم کیا کہ اب بتلائیے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کیا اللہ کے ہاں مجھ جیسے گناہ گار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خانہ ہے؟ تو اس عالم صاحب کو چونکہ علم تھا تو اس نے بتایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے ہاں کیا رکاوٹ ہے؟ اللہ کی رحمت کا سمندر تو جیسے گناہ گاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے۔ چنانچہ اس عالم صاحب نے مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ جب اس شخص نے آدھا راستہ طے کر لیا تو ملک الموت آ گئے اور اس کی موت ہو گئی۔ اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حکم ہم کو ہے، اس لیے یہ سچے دل سے تائب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا ہے، اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ اس شخص نے کبھی کوئی نیک کام کیا ہی نہیں، پوری زندگی معصیت میں گنوا دی ہے۔ اسی دوران آسمانوں سے آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ چنانچہ اس فرشتہ نے تشریف لا کر ان دونوں کی طرح کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں کی طرف کی مسافت ناپ کر دیکھ لو، جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت، لہذا جہاں کی مسافت قریب ہو اس شخص کے وہاں والوں میں شمار کیا جائے۔ چنانچہ دونوں طرف کی زمین ناپ کر دیکھی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابل میں صرف ایک بالشت قریب سے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقام مصیبت سے مقام عبادت صرف ایک بالشت قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کی اس کی روح لے جانے کا حق ہوگا۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔
ایک روایت میں آتا ہے، قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حسن نے فرمایا کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس شخص کے پاس جب ملک الموت آیا تو وہ شخص سینے کے بل اس سرزمین کی طرف گھسیٹتا گیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ باخدا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور بیابان میں گم ہو کر پھر اسے مل جائے۔ اور جو شخص ایک بالشت بھی میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور جو شخص ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں اس کے اور قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ دوستو، اس واقعہ سے ہمیں یہ حاصل ہے کہ انسان جب بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ واقعہ خصوصاً ان حضرات کے لیے حوصلہ افزائی اور معاونت کا سبب ہے جو کہ بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ شیطان انہیں مایوس کرتا ہے۔ بہرحال گناہ گاروں کی شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھ کر سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک صاف کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو میں ہم مزید بات کریں گے عبداللہ بن تامر کی آزمائش اور ان کی شہادت کے حوالے سے۔ امام انسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں روایت کی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے۔ ایک بڑا جلیل القدر بادشاہ تھا، اس کے یہاں ایک کاہن یا ساحر جادوگر تھا جو اپنے فن میں کمال رکھتا تھا۔ اس کی سلطنت گویا اس کے جادو کے بل بوتے پر قائم تھی۔ بادشاہ کے دشمنوں کو وہ اپنے جادو کے زور سے ہلاک کر دیتا تھا، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ امرائے سلطنت اور ارکان دولت اگر بادشاہ سے ناراض ہوتے یا سرتابی کرتے تو یہ اپنے جادو سے ان کا رخ بادشاہ کی طرف موڑ دیتا تھا۔ اس طرح وہ ہر کام جادو سے کرا لیتا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا اور اس کو اپنی زندگی سے نا امیدی ہوئی تو اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عمر اخیر ہونے کو ہے، آپ کوئی ذہین اور سمجھدار لڑکا میرے سپرد کر دیں تاکہ میں اس کو اپنا علم سکھا دوں، تاکہ میرے بعد وہ آپ کے امور سلطنت کو درست رکھے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک عاقل اور ہوشیار لڑکا اس کے حوالے کر دیا۔ وہ لڑکا اس جادوگر کے پاس صبح شام حاضر ہونے لگا اور جادو کا فن سیکھنے لگا۔ راستے میں ایک راہب درویش اپنے عبادت خانہ میں رہتا تھا۔ محمد راوی کہتے ہیں کہ اس وقت راہب لوگ اپنے اصل دین عیسوی پر قائم تھے۔ ایک دن اس لڑکے نے دیکھا کہ بہت سے لوگ عبادت خانہ سے نکل رہے تھے۔ اس لڑکے نے معلوم کیا کہ یہاں کون رہتا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک عابد رہتا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکا بھی اس راہب کے پاس پہنچا اور اس کی باتیں سنی، اور راہب کی باتوں سے اس کا قلب متاثر ہوا۔ راہب نے اس لڑکے کو دین حق اور توحید کی تعلیم دینی شروع کی تو وہ لڑکا ایمان لے آیا۔ یہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتے ہوئے راستے میں راہب کے پاس ٹھہر جاتا تھا، اور دیر ہو جانے کی وجہ سے جادوگر اس لڑکے پر غصہ ہوتا تھا اور زد و کوب کرتا۔ لڑکا کہہ دیتا کہ مجھے گھر میں دیر ہو گئی۔ آخر جادوگر نے بادشاہ کے پاس شکایت کی۔ بادشاہ نے لڑکے کو تاکید کی کہ ساحر کے پاس سویر سے پہنچا کرو۔ اس کے درباریوں نے کہا کہ یہ لڑکا سویرے گھر سے آتا ہے، راستے میں دیر کرتا ہے۔ تو بادشاہ اور ساحروں نے یہ خیال کیا کہ کھیل میں لگ جاتا ہوگا، اس لیے دونوں نے لڑکے کو خوب تنبیہ کی، لیکن لڑکا درویش کے پاس جاتا رہا۔ ایک دن یہ لڑکا راہب کے پاس سے بادشاہ کی طرف واپس ہو رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ کسی مہلک جانور نے راستہ روک رکھا ہے۔ لوگ ادھر ادھر دونوں طرف کھڑے ہیں۔ لڑکے نے دل میں خیال کیا کہ آج امتحان لیتا ہوں کہ راہب حق پر ہے یا ساحر حق پر ہے۔ یہ خیال کر کے اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اٹھایا کہ اے خدا، اگر اس راہب کا مذہب حق ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک فرما۔ اور وہ پتھر اس کو مار دیا اور وہ جانور اس سے فوراً ہلاک ہو گیا۔ لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا تو کہنے لگے کہ اس کو جادوگری میں کمال حاصل ہو گیا ہے۔ لڑکے کی ہر جگہ تعریف ہونے لگی، اس کی خوب شہرت ہو گئی۔ آہستہ آہستہ یہ خبر راہب تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے لڑکے کو تنہائی میں بلا کر کہا
بیٹا تجھ کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی اور کمال سے نوازا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تیرا مرتبہ بہت بلند ہوگا اور تو کسی آزمائش میں مبتلا ہوگا، لیکن یاد رکھنا میں بہت کمزور اور بوڑھا ہوں، کسی کو میرا پتہ نہ دینا۔ لڑکے سے قول و قرار لے کر راہب مطمئن ہو گیا۔ ادھر راہب کی صحبت اور انجیل مقدس کی تلاوت و اتباع کی برکت سے حق تعالیٰ نے اس لڑکے کو ولایت عظمیٰ سے نوازا، یہاں تک کہ کوڑی، نابینا اور لا علاج مریض اس لڑکے کی دعا سے شفا یاب ہونے لگے اور لڑکا خوب مشہور ہو گیا۔ اس شہرت کو سن کر اس کا بادشاہ نابینا صاحب اس کے پاس آیا اور خوب تحفے نذرانے پیش کر کے عرض کیا کہ مجھ پر بھی توجہ فرمائیے اور میری آنکھیں بھی اچھی کر دیجیے۔ لڑکے نے کہا کہ مجھے کوئی نذرانہ ہدیہ درکار نہیں ہے اور شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ اگر آپ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائیں اور شرک و بت پرستی سے توبہ کر لیں تو میں اللہ سے دعا کروں گا پروردگار عالم آپ کی بینائی واپس عطا فرما دیں گے۔ وہ اندھا اسی وقت مجلس میں مشرف با ایمان ہوا اور لڑکے نے دعا کی اور اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ معمول کے مطابق جب یہ شخص بادشاہ کی مجلس میں حاضر ہوا تو بادشاہ کو اس کی بینائی پر تعجب ہوا۔ اس سے معلوم کیا کہ میری مملکت کے تمام مالک تیری آنکھ کے علاج سے عاجز ہو گئے تھے، آخر تجھ کو کس سے شفا حاصل ہوئی؟ مصاحب نے کہا کہ میرے پروردگار نے اپنی قدرت سے مجھے بینائی عطا فرمائی ہے۔ بادشاہ نے کہا میرے سوا تیرا پروردگار کون ہے؟ مصاحب نے کہا میرا آپ کا اور اس ساری کائنات کا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس مصاحب کو سخت سزا دی اور پوچھا کہ یہ عقیدہ تجھے کس نے سکھایا؟ سختی سے گھبرا کر اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور کہا کہ تجھے میری پرورش اور میرے جادوگر کے فیض سے یہ کمال حاصل ہوا ہے۔ لڑکے نے کہا کہ میرے اور آپ کے اور جادوگر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت پر موقوف ہے۔ بادشاہ سخت ناراض ہوا اور اس کو کڑی سزا دلوائی اور کہا یہ لڑکا بہت غائب رہتا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ یہ کسی جگہ جاتا تھا، وہاں اس کے خیالات بدل گئے۔ جادوگر نے بھی دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ لڑکا مدت سے غائب ہے اور میرے پاس نہیں آتا تھا۔ بادشاہ نے کہا اس سے سختی سے پوچھا جائے کہ یہ مدت سے کہاں رہا اور کس کے پاس آتا جاتا ہے۔ یہ سختی حد سے بڑھ گئی تو لڑکے نے مجبور ہو کر گوشہ نشین راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے حاضر دربار کیا۔ اس سے کہا اگر تو اپنے دین سے نہ پھرے گا تو تجھ کو آرے سے چیر دیا جائے گا۔ راہب نے کہا کہ میں ہرگز اپنے دین برحق سے نہ پھروں گا اور جو مصیبت آئے گی اس پر صبر کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے اس راہب کو آرے سے چیر دیا گیا۔ پھر مصاحب کو بلا کر یہی کہا۔ مصاحب نے بھی دین برحق کو نہ چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اس کو بھی آرے سے چیر کر شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر لڑکے کو بلا کر سمجھایا گیا کہ اگر تجھ کو زندگی محبوب ہے تو باز آ جاؤ، ورنہ تو ان دونوں کا انجام تو دیکھ چکا ہے، تیرا حشر بھی یہی ہوگا۔ لڑکے نے بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو بادشاہ نے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اس کو خوب سمجھاؤ، اگر مان گیا تو اس کو بڑا مقام دوں گا اور اپنا مصاحب بنا لوں گا، اور اگر یہ باز نہ آئے تو پہاڑ کی چوٹی سپر سے اس کو دھکیل دینا تاکہ اس کے عذاب پاش پاش ہو جائیں۔ جب اس کو پہاڑ پر لے گئے اور سمجھایا دھمکایا تو لڑکے نے اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کی۔ اسی وقت پہاڑ پر زلزلہ پیدا ہو گیا اور شاہی لوگ پہاڑ پر سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ لڑکا بعافیت گھر واپس آیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو تجھ کو لے کے گئے تھے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ میرے پروردگار نے ان کے شر سے میری حفاظت کی اور ان کو ہلاک کر دیا۔ بادشاہ نے دوسرے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو ایک کشتی میں سوار کر کے دریا میں لے جاؤ، یہ اپنے دین سے باز آئے تو بہتر ورنہ دریا میں پھینک دو۔ چنانچہ وہ اس کو دریا میں لے گئے اور سمجھایا۔ لڑکے نے پھر دعا کی تو کشتی الٹ گئی اور شاہی لوگ غرق ہو گئے اور لڑکا صحیح سالم پھر واپس آ گیا۔ بادشاہ نے ماجرا پوچھا تو لڑکے نے پورا قصہ بیان کر دیا۔ اس لڑکے نے کہا اے بادشاہ، تو مجھے مار نہیں سکتا، ہاں تجھ کو میرا قتل ہی مقصود ہے تو اس کی تدبیر میں بتاتا ہوں، اگر وہ تدبیر اختیار کرے گا تو تو مجھے مار سکے گا۔ بادشاہ نے تدبیر پوچھی تو لڑکے نے کہا
اس شہر کے تمام لوگوں کو شہر سے باہر ایک میدان میں جمع کر لے اور مجھ کو سولی پر چڑھا کر ایک تیر اپنی ترکش سے نکال کر کلمہ بسم اللہ ربی ھذا الغلام کہہ کر وہ تیر میرے مار تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا تو تیر اس لڑکے کے کن پٹی پر لگا۔ اس لڑکے نے اپنے ہاتھ کن پٹی پر رکھ لیا اور یہ کہتا ہوا شہید ہو گیا کہ میں اپنے پروردگار کے نام پر شہید ہو کر کامیاب ہو گیا ہوں، اور میں اپنے پروردگار کے نام پر شہید ہو کر کامیاب ہو گیا ہوں۔ اس واقعہ کو دیکھ کر تمام لوگوں نے بآواز بلند ہو کر کہا آمنا برب ھذا الغلام آمنا برب ھذا الغلام۔ یہ سن کر بادشاہ کے درباریوں نے کہا آپ نے ان تینوں کو ہلاک کر دیا ہے جو آپ کے مذہب کے خلاف تھے، مگر اب تو سبھی لوگ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں۔ تو یہ بات سن کر بادشاہ نہایت غضبناک ہوا اور شرمندگی سے چلا اٹھا اور خندق کھدوا کر اس میں آگ دہکانے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ خندق میں آگ دہکا دی گئی۔ اس کے کنارے پر ایان سلطنت کرسیاں بچھا کر بیٹھ گئے اور سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور کرندوں سے کہا کہ سب معلوم کرو، جو اپنے دین سے نہ پھرے اس کو آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ شاہی فرمان کے مطابق ایمان والوں کو آگ میں ڈالنا شروع کیا گیا، یہاں تک کہ ایک ایسی عورت کو بھی لایا گیا جس کی گود میں بچہ تھا۔ عورت کو جب آگ میں ڈالنے لگے تو وہ ہچکچائی۔ بادشاہ نے کہا کہ عورت کو رہنے دو، پہلے اس کے بچے کو آگ میں ڈال دو، شاید اس طرح وہ اپنے ایمان سے واپس ہو جائے۔ چنانچہ اس کے بچے کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ بچے نے بلند آواز سے کہا اماں جی آپ صبر کریں اور بلا گھبراہٹ بسم اللہ پڑھ کر آگ میں کود پڑو، یہ آگ گل و گلزار بن جائے گی۔ عورت یہ سن کر بغیر کسی گھبراہٹ کے آگ میں کود گئی اور وہ آگ ایسی بھڑکی کہ اس نے بادشاہ اور اس کے مذاہبین جو کہ کرسیوں پر بیٹھے مظلوموں کو جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے سب کو جلا کر خاک کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے آگ میں گرنے سے پہلے ہی ان کی روح قبض کر لی تھی، اس طرح ان کو اس آگ کی تکلیف سے اللہ نے محفوظ رکھا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس واقعہ کو بہت سی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے اور اس لڑکے کا نام عبداللہ بن تامر بتایا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ واقعہ یمن کے شہر نجران میں پیش آیا تھا، اور اس حادثہ میں اس ظالم بادشاہ ذو نواس نے تقریباً 20,000 آدمیوں کو آگ میں ڈال کر شہید کیا تھا۔ اس بارے میں دوسرے بھی اقوال ہیں۔ محمد اسحاق کی روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ لڑکا عبداللہ بن تامر جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں اتفاق سے کسی ضرورت کی بنا پر وہ زمین کھودی گئی تو اس میں عبداللہ بن تامر کی لاش صحیح و سالم اس طرح برآمد ہوئی کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس کا ہاتھ اپنی کن پٹی پر رکھا ہوا تھا۔ کسی دیکھنے والے نے ان کا ہاتھ جگہ سے ہٹایا تو خون جاری ہو گیا، پھر وہاں ہاتھ اسی جگہ رکھ دیا جہاں خون بند ہو گیا۔ اس عبداللہ بن تامر کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس پر اللہ ربی کا نندہ تھا۔ عامل یمن نے اس واقعہ کی اطلاع فوراً حضرت عمر فاروق کو دی۔ حضرت فاروق اعظم نے جواب میں لکھا کہ ان کو ان کی سابقہ حالت پر انگوٹھی سمیت دفن کرو، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ باوالہ بخاری مسلم شریف۔ دوستو اس واقعہ سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان پر جب استقامت کے ساتھ انسان ڈٹ جائے تو یقیناً اللہ کی مدد آتی ہے، لہٰذا وقتی آزمائشوں سے نہیں گھبرانا چاہیے بلکہ ایمانی استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، چاہے اس کے لیے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے ایمان پر استقامت سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آگے ہم بات کریں گے بلعم بن باورہ کا عبرتناک واقعہ۔ مروی ہے کہ جس کا واقعہ قرآن کریم میں بھی بیان ہوا ہے اس کا نام بلعم بن باورہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام صفی بن رائب تھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بلقا کا ایک شخص تھا جو اسم اعظم جانتا تھا اور جبارین کے ساتھ بیت المقدس میں رہا کرتا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ یمنی شخص تھا جس نے کلام اللہ کو ترک کر دیا تھا۔ یہ شخص بنی اسرائیل کے علماء میں سے تھا، اس کی دعا مقبول ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل سختیوں کے وقت اسے آگے کر دیا کرتے تھے، اللہ اس کی دعا مقبول فرما لیا کرتا تھا۔ اسے حضرت موسیٰ نے مدین کے بادشاہ کی طرف اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا۔ اس عقل مند بادشاہ نے اس مکروہ فریب سے اپنا کر لیا، اس کے نام کئی گاؤں کر دیے
اور بہت کچھ انعام و کرام دیا۔ یہ بد نصیب دین موسیٰ کو چھوڑ کر اس کے مذہب میں جا ملا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام بلعام تھا۔ یہ بھی ہے کہ یہ امیہ بن ابو سلط ہے۔ ممکن ہے یہ کہنے والے کی یہ مراد ہو کہ یہ امیہ بھی اس کے مشابہ تھا، اسے بھی اگلی شریعتوں کا علم تھا، لیکن یہ ان سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو بھی اس نے پایا، آپ کی آیات بینات دیکھی، معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، ہزارہا لوگوں کو دین حق میں داخل ہوتے دیکھا، لیکن مشرکین کے میل جول، ان میں امتیاز، ان میں دوستی اور وہاں کی سرداری کی ہوس نے اسے اسلام اور قبول حق سے روک دیا۔ اسی نے بدری کافروں کے ماتم میں مرثیے کہے، لعنت اللہ علیہ۔ بعض احادیث میں وارد ہے کہ اس کی زبان تو ایمان لا چکی تھی لیکن دل مومن نہیں ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس شخص سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ اس کی دعائیں جو بھی کرے گا مقبول ہوں گی۔ اس کی بیوی نے ایک مرتبہ اس سے کہا کہ ان کی 3 دعاؤں میں سے ایک دعا میرے لیے کر۔ اس نے منظور کر لیا اور پوچھا کیا دعا کرانا چاہتی ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قدر حسن و خوبصورتی عطا فرمائے کہ مجھ سے زیادہ حسین عورت بنی اسرائیل میں اور کوئی نہ ہو۔ اس نے دعا کی اور وہ ایسی ہی حسین ہو گئی۔ اب تو اس نے پر نکالے اور اپنے میاں کو محض بے حقیقت سمجھنے لگی۔ بڑے بڑے لوگ اس کی طرف جھکنے لگے اور یہ بھی ان کی طرف مائل ہو گئی۔ اس سے یہ بہت کڑا اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اسے کتیا بنا دے۔ یہ بھی منظور ہوئی اور وہ کتیا بن گئے۔ اب اس کے بچے آئے، انہوں نے گھیر لیا کہ آپ نے غضب کیا، لوگ ہمیں طعنہ دیتے ہیں اور ہم کتیا کے بچے مشہور ہو رہے ہیں، آپ دعا کیجئے کہ اللہ اسے اس کی اصلی حالت میں پھر سے لا دے۔ اس نے وہ تیسری دعا بھی کر لی، تینوں دعائیں یوں ہی ضائع ہو گئیں اور یہ خالی ہاتھ بے خیر رہ گیا۔ مشہور بات تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے ایک شخص تھا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ نبی تھا۔ یہ محض غلط ہے، جھوٹ ہے اور کھلا افطر ہے۔ مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم جبارین سے لڑائی کے لیے بنی اسرائیل کی ہمراہی میں گئے، انہی جبارین میں بلعام نامی یہ شخص تھا۔ اس کی قوم اور اس کی قرابت دار چچا وغیرہ سب اس کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ اور اس کی قوم کے لیے آپ بد دعا کیجیے۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اگر میں ایسا کروں گا تو میری دنیا و آخرت دونوں خراب ہو جائیں گے۔ لیکن قوم سر ہو گئی، یہ بھی لحاظ مروت میں آ گیا، بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کرامت چھین لی اور اس کے مرتبے سے گرا دیا۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کو وادی طے میں 40 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں لے کر جاؤں اور ان جبارین سے جہاد کروں۔ یہ آمادہ ہو گئے، بیعت کر لی۔ انہی میں بلعام نامی ایک شخص تھا جو بڑا عالم تھا، اس میں اعظم جانتا تھا۔ یہ بد نصیب کافر ہو گیا، قوم جبارین میں جا ملا اور ان سے کہا تم نہ گھبراؤ، جب بنی اسرائیل کا لشکر آ جائے گا میں ان پر بد دعا کروں گا تو وہ دفعتاً ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے پاس تمام دنیوی ٹھاٹھ تھے، لیکن عورتوں کی عظمت کی وجہ سے یہ ان سے نہیں ملتا تھا، بلکہ ایک گدھی پال رکھی تھی۔ شیطان اس پر غالب آ گیا، اسے اپنے پھندے میں پھانس لیا، جو کہتا تھا کرتا تھا، آخر ہلاک ہو گیا۔ مسند ابی یعلا مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اس سے ڈرتا ہوں جو قرآن پڑھ لے گا، جو اسلام کی چادر اوڑھے ہوئے ہوگا اور دینی ترقی پر ہوگا، ایک دم اسے ہٹ جائے گا، اسے پسے پشت ڈال دے گا، اپنے پڑوسی پر تلوار لے دوڑے گا اور اسے شرک کی تہمت لگائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، مشرک ہونے کے زیادہ قابل کون ہوگا، یہ تہمت لگانے والا یا وہ جسے تہمت لگا رہا ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ تہمت دھرنے والا۔ بہرحال وہ دنیوی لذتوں کی طرف جھک پڑا، یہاں تک کہ شیطان کا پورا مرید ہو گیا، اسے سجدہ کر لیا۔ کہتے ہیں کہ اس بلعام سے لوگوں نے درخواست کی کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے حق میں بد دعا کیجیے۔ اس نے کہا اچھا، میں اللہ سے حکم لے لوں۔ جب اس نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی تو اسے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل مسلمان ہیں اور ان میں اللہ کے نبی موجود ہیں۔ اس نے سب سے کہا کہ مجھے
بد دعا کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ انہوں نے بہت سارے تحفے تحائف جمع کر کے اسے دیے، اس نے سب رکھ لیے، پھر دوبارہ درخواست کی کہ ہمیں ان سے بہت خوف ہے، آپ ضرور ان پر بد دعا کیجیے۔ اس نے جواب دیا کہ جب تک میں اللہ تعالیٰ سے اجازت نہ لے لوں میں ہرگز یہ نہ کروں گا۔ اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے مناجات کی، لیکن اسے کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ اس نے یہی جواب انہیں دیا تو انہوں نے کہا، دیکھو اگر منع ہی مقصود ہوتا تو آپ کو روک دیا جاتا، جیسا کہ اسے پہلے روک دیا گیا۔ اس کی بھی سمجھ میں آ گیا، اٹھ کر بد دعا شروع کی۔ اللہ کی شان ہے، بد دعا ان پر کرنے کی بجائے اس کی زبان سے اپنی ہی قوم کے لیے بد دعا نکلی، اور جب اپنی قوم کی فتح کی دعا مانگنا چاہتا تو بنی اسرائیل کی فتح و نصرت کی دعا نکلتی۔ قوم نے کہا، آپ کیا غضب کر رہے ہیں؟ اس نے کہا، کیا کروں، میری زبان میرے قابو میں نہیں۔ سنو، اگر سچ مچ میری زبان سے ان کے لیے بد دعا نکلی بھی تو قبول نہ ہوگی۔ سنو، اب میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں، اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لو کہ بنی اسرائیل برباد ہو جائیں گے۔ تم اپنی نوجوان لڑکیوں کو بناؤ سنگار کرا کے ان کے لشکروں میں بھیجو اور انہیں ہدایت کر دو کہ کوئی ان کی طرف جھکے تو انکار نہ کریں۔ ممکن ہے بوجہ مسافرت لوگ زنا کاری میں مبتلا ہو جائیں۔ اگر یہ ہوا تو چونکہ یہ حرام کاری اللہ کو سخت ناپسند ہے، اسی وقت ان پر عذاب آ جائے گا اور یہ تباہ ہو جائیں گے۔ ان بے غیرتوں نے اس بات کو مان لیا اور یہی کیا۔ خود بادشاہ کی بڑی حسین و جمیل لڑکی بھی بن ٹھن کر نکلی۔ اسے ہدایت کر دی گئی تھی کہ سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور کسی کو اپنا نفس نہ سونپے۔ یہ عورتیں جب بنی اسرائیل کے لشکر میں پہنچیں تو عام لوگ بے قابو ہو گئے، حرام کاری سے بچ نہ سکے۔ شہزادی بنی اسرائیل کے ایک سردار کے پاس پہنچی۔ اس سردار نے اس لڑکی پر ڈورے ڈالے، لیکن اس لڑکی نے انکار کیا۔ اس نے بتایا کہ میں فلاں فلاں ہوں۔ اس نے اپنے باپ سے بلعام سے پچھوایا، اس نے اجازت دی۔ یہ خبیث اپنا منہ کالا کر رہا تھا، جسے حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی صاحب نے دیکھ لیا۔ اپنے نیزے سے ان دونوں کو پرو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دست و باز قوی کر دیے۔ اس نے یوں ہی ان دونوں کو چھدے ہوئے اٹھا لیا۔ لوگوں نے بھی انہیں دیکھا۔ اب اس لشکر پر عذاب رب بشکل طاعون آیا اور 70,000 آدمی فوراً ہلاک ہو گئے۔ بلعام اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلا۔ وہ ایک ٹیلے پر چڑھ کر رک گئی۔ اب بلعام اسے مارتا پیٹتا ہے، لیکن وہ قدم نہیں اٹھاتی۔ آخر گدھی نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے کیوں مار رہا ہے؟ سامنے دیکھ کون ہے۔ اس نے دیکھا تو شیطان لائن کھڑا ہوا تو یہ اتر پڑا اور سجدہ میں گر گیا۔ الغرض ایمان سے خالی ہو گیا۔ اس کا نام یا تو بلعم تھا یا بن باورہ یا ابن ابربار بن باور بن شہوم بن کوشم بن بام بن لوط بن ہارون یا ابن مران بن آرزو۔ یہ بلقا کا رئیس تھا۔ اس میں آدم جانتا تھا، لیکن اخیر میں دین حق سے ہٹ گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ قوم کے زیادہ کہنے سننے سے جب یہ اپنی گدھی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چلا تو اس کی گدھی بیٹھ گئی۔ اس نے اسے مار پیٹ کر اٹھایا، کچھ دور چل کر پھر بیٹھ گئی۔ اس نے اسے پھر مار پیٹ کر اٹھا لیا۔ اسے اللہ نے زبان دی۔ اس نے کہا، تیرا ناس ہو جائے، تو کہاں اور کیوں جا رہا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں اس کے رسول سے لڑنے اور مومنوں کو نقصان دلانے جا رہا ہے۔ دیکھ تو صحیح، فرشتے میری راہ روکے کھڑے ہیں۔ اس نے پھر بھی کچھ خیال نہ کیا، آگے بڑھ گیا۔ حبان نامی پہاڑی پر چڑھ گیا، جہاں سے بنی اسرائیل کا لشکر سامنے ہی نظر آتا تھا۔ اب ان کے لیے بد دعا اور اپنی قوم کے لیے دعا کرنے لگا، لیکن زبان الٹ گئی۔ دعا کی جگہ بد دعا اور بد دعا کی جگہ دعا نکلنے لگی۔ قوم نے کہا، کیا کر رہا ہے؟ کہا، بے بس ہوں۔ اسی وقت اس کی زبان نکل پڑی، سینے پر لٹکنے لگی۔ اس نے کہا، لو، میری دنیا بھی خراب ہو گئی اور دین تو بالکل برباد ہو گیا۔ پھر اس نے خوبصورت لڑکیاں بھیجنے کی ترکیب بتائی، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، اور کہا کہ ان میں سے ایک نے بھی بدکاری کر لی تو ان پر عذاب رب آ جائے گا۔ ان عورتوں میں سے ایک بہت ہی حسین عورت جو کنانیہ تھی اور جس کا نام کستی تھا، جو سور نامی ایک رئیس کی بیٹی تھی، وہ جب بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے سردار زمری بن شہوم کے پاس سے گزری، جو شمعون بن یعقوب کی نسل میں سے تھا، وہ اس پر فریفتہ ہو گیا۔
دلیری کے ساتھ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے حضرت موسیٰ کے پاس گیا اور کہنے لگا، آپ تو شاید کہہ دیں کہ یہ مجھ پر حرام ہے۔ آپ نے کہا، بے شک۔ اس نے کہا، میں آپ کی یہ بات تو نہیں مان سکتا۔ اسے اپنے خیمے میں لے گیا اور اس سے منہ کالا کرنے لگا۔ وہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر طاعون بھیج دیا۔ حضرت فحاص بن غرار بن ہارون اس وقت لشکر گاہ سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ جب آئے اور اپنے ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے اور انہیں اٹھائے ہوئے کہنے لگے، یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہم پر سے یہ وبال دور فرما، دیکھ لے ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ ان کی دعا اور اس فعل سے طاعون اٹھ گیا، لیکن اتنی دیر میں جب حساب لگایا گیا تو 70,000 آدمی اور ایک روایت کی روح سے 20,000 آدمی مر چکے تھے۔ دن کا وقت تھا اور کنعانیوں کی یہ چھوکریاں سودا بیچنے کے بہانے صرف اسی لیے آئی تھیں کہ بنی اسرائیل بدکاری میں پھنس جائیں اور ان پر عذاب آ جائے۔ بنی اسرائیل میں اب تک یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ وہ اپنی ذبح میں سے گردن اور دست اور سری اور ہر قسم کا سب سے پہلا پھل فحاص کی اولاد کو دیا کرتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ خالی ہے تو ہانپتا ہے اور دھتکارا جائے تو ہانپتا رہتا ہے۔ یا تو اس مثال سے یہ مطلب ہے کہ بلعام کی زبان نیچے کو لٹک پڑی تھی جو پھر اندر کو نہ ہوئی، کتے کی طرح ہانپتا رہتا تھا اور زبان باہر لٹکائے رہتا تھا۔ اسے ایمان کی دعوت، علم کی دولت، غرض کسی چیز نے برائی سے نہ ہٹایا۔ جیسے کتے کی اس کی زبان لٹکنے کی حالت برابر قائم رہتی ہے، خواہ اسے پاؤں تلے روندا خواہ چھوڑ دو۔ جیسے بعض کفار مکہ کی نسبت فرمان ہے کہ انہیں واعظ و پند کہنا نہ کہنا سب برابر ہیں، انہیں ایمان نصیب نہیں ہونے کا، اور جیسے بعض منافقوں کی نسبت فرمان ہے ان کے لیے استغفار کر یا نہ کر اللہ انہیں نہیں بخشے گا۔ یہ بھی مطلب اس مثال کا بیان کیا گیا ہے کہ ان کافروں، منافقوں اور گمراہ لوگوں کے دل بودے اور ہدایت سے خالی ہیں، یہ کبھی مطمئن نہیں ہوتے۔ پھر اللہ عز و جل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ تو انہیں نصیحت کرتا رہ تاکہ ان میں سے جو عالم ہیں وہ غور و فکر کریں، اللہ کی راہ پر آ جائیں۔ یہ سوچیں کہ بلعام ملعون کا کیا حال ہوا، دینی علم جسے زبردست دولت کی، جس نے دنیا کی سفلی راہ پر کھو دیا۔ آخر نہ یہ ملا نہ وہ دونوں ہاتھ خالی رہ گئے۔ اسی طرح یہ علماء یہود جو اپنی کتابوں میں اللہ کی ہدایتیں پڑھ رہے ہیں، آپ کے اوصاف لکھ پاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ دنیا کی تما میں پھنس کر اپنے مریدوں کو پھانس کر بھول نہ جائیں، ورنہ یہ بھی اس کی طرح دنیا میں کھو دیے جائیں گے۔ انہیں چاہیے کہ اپنی علمیت سے فائدہ اٹھائیں، سب سے پہلے تیری ہدایت کی طرف جھکیں اور اوروں پر حق ظاہر کریں۔ دیکھ لو کفار کی کیسی بری مثالیں ہیں کہ کتوں کی طرح صرف نگلنے اور شہوت رانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ بس جو بھی علم و ہدایت کو چھوڑ کر خواہش نفس کے پورا کرنے میں لگ جائے وہ بھی کتے جیسا ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہمارے لیے بری مثالیں نہیں، اپنی ہبہ کی ہوئی چیز کو پھر لے لینے والا کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے چاٹ لیتا ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ گنہگار لوگ اللہ کا کچھ بگاڑتے نہیں، یہ تو اپنا ہی خسارہ کرتے ہیں۔ عطایت مولی اتباع حدیث سے ہٹا کر خواہش کی غلامی، دنیا کی چاہت میں پڑھ کر اپنے دونوں جہاں خراب کرتے ہیں۔ دوستو، اس واقعہ میں بس اتنا ہی، آگے ہم مزید بات کریں گے حفاظت قرآن پر مامون رشید کے دربار کا واقعہ۔ قرآن پاک کو جہاں دیگر خصوصیات و امتیاز حاصل ہیں وہ کسی اور کتاب میں نہیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت و امتیاز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ 14 صدیوں سے زائد کا وقت گزر جانے کے باوجود قرآن مجید اپنی اصلی شکل میں ہے، اسی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں باوجود ہزار کوششوں کے اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں۔ تاریخ کتب میں حفاظت قرآن کے بڑے بڑے بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ ان مختلف واقعات میں سے ایک مامون الرشید کے دور کا ایک واقعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر الجامع الحکام القرآن میں سند کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ بحوالہ تفسیر الجامع القرآن جلد 10 حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بھی
اپنی تفسیر معارف القرآن جلد نمبر 5 میں نقل کیا ہے۔ اسی واقعہ کو حضرت مفتی صاحب تحریر فرماتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ امام قرطبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ سند متصل کے ساتھ امیر المؤمنین مامون الرشید کے دربار کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ مامون الرشید کی عادت تھی کہ وہ اپنے دربار میں علمی مسائل پر بحث و مباحثے اور مذاکرے کرایا کرتے تھے، جس میں ہر اہل علم کو آنے کی اجازت تھی۔ ایسے ہی ایک مذاکرے میں ایک یہودی آیا جو کہ بہت ہی خوبصورت شکل و لباس کے اعتبار سے بھی مایہ ناز آدمی معلوم ہوتا تھا۔ جب گفتگو کی تو وہ بھی فصیح اور بلیغ اور عاقلانہ گفتگو تھی۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو مامون الرشید نے اسے بلا کر پوچھا کہ تم اسرائیلی ہو؟ اس شخص نے اقرار کیا۔ مامون الرشید کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ پھر 1 سال بعد یہی شخص مسلمان ہو کر آیا، مجلس مذاکرہ میں فقہ اسلامی کے موضوع پر بہترین تقریر کی اور عمدہ تحقیقات پیش کی۔ مجلس ختم ہونے کے بعد مامون الرشید نے پوچھا، کیا تم وہی شخص ہو جو گزشتہ سال آئے تھے؟ جواب دیا، جی ہاں وہی ہوں۔ مامون الرشید نے پوچھا کہ اس وقت تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر اب مسلمان ہونے کا کیا سبب بنا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ جب میں یہاں سے گیا تو میں نے موجودہ تمام مذاہب کی تحقیق کرنے کا ارادہ کیا۔ میں ایک خطاط اور خوش نویس آدمی ہوں اور میں کتابیں لکھ کر فروخت کرتا ہوں، تو اس سے مجھے اچھی قیمت مل جاتی ہے۔ میں نے امتحان لینے کے لیے تورات کے 3 مختلف نسخے لکھے، جس میں نے بہت جگہ اپنی طرف سے کمی بیشی کی، اور میں یہ نسخے لے کر کنیسہ میں پہنچا۔ یہودیوں نے بڑے ہی رغبت سے ان نسخوں کو خرید لیا۔ پھر اسی طرح میں نے انجیل کے 3 نسخے کمی بیشی کے ساتھ کتابت کی اور اس کو فروخت کیا، تو اس کو بھی میں نصارہ کے عبادت کے خانوں میں لے گیا۔ وہاں بھی عیسائیوں نے بڑی قدر و منزلت کے ساتھ مجھ سے وہ نسخے خرید لیے۔ پھر یہی کام میں نے قرآن مجید کے ساتھ کیا۔ اس کے بھی 3 نسخے عمدہ کتابت کے ساتھ کمی بیشی کی۔ ان نسخوں کو لے کر جب میں فروخت کرنے کے لیے نکلا تو جس کے پاس لے کے گیا تو اس نے دیکھا کہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ جب کمی بیشی نظر آئی تو انہوں نے واپس کر دیا۔ اس واقعہ سے میں نے یہ سبق سیکھ لیا کہ یہ قرآن مجید محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، اس لیے میں مسلمان ہو گیا۔ قاضی یحییٰ بن اقسم اس واقعہ کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اتفاقاً اسی سال مجھے حج کے ادا کرنے کی توفیق ہوئی۔ وہاں سفیان بن عیینہ سے ملاقات ہوئی تو یہ قصہ ان کو سنایا۔ انہوں نے فرمایا، بے شک ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی تصدیق قرآن میں موجود ہے۔ یحییٰ بن اقسم نے پوچھا کہ قرآن کی کون سی آیت میں ہے؟ تو فرمایا کہ قرآن نے جہاں تورات انجیل کا ذکر کیا ہے اس میں فرمایا گیا ہے۔ ترجمہ، یعنی یہود و نصارہ کو اللہ نے تورات انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہود و نصارہ نے حفاظت کا فریضہ ادا نہ کیا تو یہ کتابیں مسخ و منحرف ہو کر ضائع ہو گئیں، بخلاف قرآن کریم کے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ، یعنی ہم ہی اسی کے محافظ ہیں، اسی وجہ سے اس کی حفاظت خدا تعالیٰ نے خود فرمائی، تو دشمنوں کی ہزاروں کوششوں کے باوجود بھی اس کے ایک لفظ میں بھی فرق نہ آ سکا۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد مفتی صاحب رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ آج عہد رسالت کو بھی تک 1400 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ تمام دینی اور اسلامی امور میں مسلمانوں کی کوتاہی اور غفلت کے باوجود قرآن کے حفظ کرنے کا سلسلہ تمام دنیا کے مشرق و مغرب ممالک میں اسی طرح قائم ہے۔ ہر زمانہ میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے بچے، جوان، بوڑھے، لڑکیاں، لڑکے موجود ہیں جن کے سینوں میں پورا قرآن محفوظ ہے۔ کسی بڑے سے بڑے عالم کو بھی مجال نہیں کہ ایک حرف غلط پڑھ دے، اسی وقت بڑے اور بچے اس کی غلطی پکڑ لیں گے۔ دوستو، اب ہم بات کریں گے صوبلہ پر افسوس، ایک قابل عبرت واقعہ۔ صوبلہ بن حاتب انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے مال بخشے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صوبلہ، تھوڑا مال بہتر ہے جس کا تو شکریہ ادا کر سکے،
یہ نسبت اس زیادہ مال کے جس کے شکریہ کی تجھ میں طاقت نہ ہو۔ دوسری بار اس نے پھر یہی کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اس پر راضی نہیں کہ اللہ کے نبی کے مثل ہو جائے کہ حسب ضرورت تجھے مال ملے؟ بس اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے چاندی کے پہاڑ چلیں، مگر پھر بھی ایسا نہیں چاہتا۔ اس نے کہا کہ اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، اگر آپ اللہ سے دعا فرمائیں اور وہ مجھ کو مال بخشے تو میں ہر حقدار کا حق ادا کروں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ سبلہ کو مال عطا کر۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سبلہ نے بھیڑ بکریاں لیں تو وہ کیڑوں مکوڑوں کی طرح بڑھیں اور مدینہ میں نہ سما سکیں۔ وہ وہاں سے نکل کر مدینہ کی ایک وادی میں جا بسا، حتیٰ کہ ظہر و عصر کی نمازیں جماعت سے پڑھتا اور باقی با جماعت پڑھنا چھوڑ دیتا یا بالکل ترک کر دیتا تھا۔ پھر اس کا مال اور بڑھا اور کثیر ہو گیا، حتیٰ کہ اس نے جمعہ کی سوا اب نمازیں ترک کر دیں۔ غالباً با جماعت نہ پڑھنا مراد ہے۔ اس کی بھیڑ بکریاں کیڑوں کی مانند بڑھتی رہیں، حتیٰ کہ اس نے جمعہ بھی ترک کر دیا اور آمد و رفت والے سواروں سے جمعہ کے دن پوچھنے لگا کہ مدینہ کی خبریں بتاؤ۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبلہ کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے بھیڑ بکریاں پالی تھیں اور وہ مدینہ میں نہیں سمائیں۔ اور پھر لوگوں نے اس کا سارا حال کہہ سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبلہ پر افسوس، سبلہ پر افسوس، سبلہ پر افسوس۔ اور اللہ جل شانہ نے یہ آیت اتاری، ان کے مالوں سے صدقہ وصول کرو، اور صدقہ کے فرائض نازل ہوئے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے 2 شخص صدقہ وصول کرنے کے لیے روانہ فرمائے۔ ایک شخص جہینہ سے تھا اور دوسرا بنی سلیم سے، اور انہیں صدقے کا حساب لکھ کر دیا کہ مسلمانوں سے کس طرح صدقہ وصول کریں، اور ان سے فرمایا، تم دونوں سبلہ پر گزرو اور بنی سلیم کے فلاں شخص پر، اور ان دونوں سے صدقات وصول کرو۔ وہ دونوں نکل کر سبلہ کے پاس گئے اور اسے صدقہ طلب کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھوایا۔ وہ کہنے لگا، یہ تو جزیہ ہے، یہ تو جزیہ کی بہن ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے، تم جاؤ اور فارغ ہو کر میرے پاس آنا۔ اور ان کے آنے کی خبر اس سلمی شخص نے سنی تو اس نے اونٹوں میں سے بہترین عمر کے اونٹ نکالے اور ان کو صدقہ کے لیے الگ کر لیا، اور انہیں لے کر ان دونوں کا استقبال کیا۔ جب انہوں نے وہ اونٹ دیکھے تو کہنے لگے کہ تجھ پر یہ فرض نہیں ہے، ہم تجھ سے یہ نہیں لینا چاہتے۔ اس نے کہا کہ نہیں، تم یہی لے لو، میں دل کی خوشی سے دیتا ہوں۔ انہوں نے اس سے وہی لے لیے۔ پھر وہ اور لوگوں کے پاس گئے اور ان سے صدقات لیے۔ پھر وہ سبلہ کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ مجھے اپنا خط دکھاؤ۔ اسے پڑھ کر پھر وہی کہا کہ یہ تو جزیہ ہے، یہ تو جزیہ کی بہن ہے، تم جاؤ، میں اپنے بارے میں سوچوں گا۔ وہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچے۔ جب آپ نے انہیں دیکھا تو فرمایا، افسوس سبلہ کی بربادی پر، قبل اس کے کہ وہ آپ سے بات کریں، اور آپ نے سلمی کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ ان دونوں نے آپ کو سبلہ اور سلمی کے بارے میں بتایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سبلہ کے اقارب میں سے ایک شخص تھا۔ اس نے وہ سب کچھ سن لیا اور وہ سبلہ کے پاس گیا اور بولا، اے سبلہ، تیرا برا ہو، اللہ نے تیرے متعلق فلاں آیت اتاری ہے جس کا یہ اور یہ مضمون ہے۔ بس سبلہ نکلاہتی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے سوال کیا کہ اس کا صدقہ قبول کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تیرا صدقہ قبول کرنے سے روک دیا ہے۔ بس وہ اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا۔ آپ نے اس سے فرمایا، یہ تیرا ہی کیا دھرا ہے، میں نے تجھے حکم دیا تھا مگر تو نے میری بات نہ مانی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقہ قبول کرنے سے انکار فرمایا تو وہ اپنے مسکن پر واپس چلا گیا۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات واقع ہو گئی اور آپ نے اس سے کچھ بھی قبول نہ فرمایا تھا۔ پھر وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ اس وقت وہ خلیفہ تھے۔ اس نے کہا، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں میرا درجہ معلوم ہے اور انصار میں میرا مقام بھی جانتے ہیں، تو میرا صدقہ قبول فرمائیے۔ حضرت ابو بکر نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تیرا صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا تھا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو صوبلہ آپ کے پاس گیا اور کہا اے امیر المؤمنین میرا صدقہ قبول فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ تیرا صدقہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا تھا نہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں تیرا صدقہ کیسے قبول کر لوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات تک اس کا صدقہ قبول نہ فرمایا۔ پھر جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو صوبلہ آپ کے پاس گیا اور کہا میرا صدقہ قبول فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرمایا، حضرت ابو بکر عمر نے قبول نہ فرمایا، میں تجھ سے کیسے قبول کر لوں؟ بس حضرت عثمان نے بھی قبول نہ کیا۔ پھر صوبلہ حضرت عثمان کی خلافت میں ہی ہلاک ہو گیا۔ باحوالہ تفسیر فی ظلال القرآن جلد نمبر 4۔ اب ہم آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اب کہاں دنیا میں ایسی ہستیاں؟ ایک ریٹائرڈ پولیس افسر نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ مسجد خیر دین امرتسر میں تقریر کر رہے تھے۔ میں ڈیوٹی پر تھا۔ 2 بجے شب مجھے اعلیٰ حکام نے طلب کیا اور میری جگہ ایک دوسرا رپورٹر بھیجا۔ میں نے جب اپنی ڈائری ختم کی تو اس میں یہ الفاظ درج کر دیے: سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ رات کے 11 بجے سے تقریر کر رہے ہیں، اب رات کے 2 بجے ہیں۔ ان کی تقریر سے حاضرین جلسہ تو درکنار مسجد خیر دین کے در و دیوار اور اس کے گنبد و محراب اور حوض کے پانی تک محصور ہو چکے ہیں۔ خان غلام محمد خان خور نے سنایا کہ میں نے نہ تو سید عطا اللہ شاہ بخاری کو دیکھا ہوا تھا اور نہ اس کا خاص معتقد تھا، میرا سیاسی مسلک بھی اس سے جدا تھا۔ ایک دفعہ عشاء کے وقت دلی دروازہ کے باہر سے گزرا تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے۔ میں بڑے ضروری کام میں تھا، اس خیال سے رک گیا کہ جس مقرر کی اتنی شہرت ہے اسے 5 منٹ سن لوں۔ میری عادت یہ ہے کہ میں جلسہ میں ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتا، خود اپنے جلسے میں بھی گھوم پھر کر دیکھتا اور سنتا ہوں۔ میں 5 منٹ تک سید عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر سنتا رہا، پھر سوچا تھوڑی دیر اور سن لوں، اور ان کا سحر تھا کہ کھڑے کھڑے بیٹھ گیا، بیٹھے بیٹھے تھک گیا تو لیٹ گیا، اور لیٹے لیٹے ساری رات تقریر سنتا رہا، اور ایسے حواس گم ہوئے کہ اپنا کام بھی بھول گیا، یہاں تک کہ صبح کی اذان بلند ہوئی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے تقریر کے خاتمہ کا اعلان کیا تو مجھے خیال آیا کہ اوہ ساری رات ختم ہو گئی، یہ شخص تقریر نہیں کر رہا، جادو کر رہا تھا۔ ایک دفعہ سید عطا اللہ شاہ بخاری علی گڑھ کے کسی جلسہ میں تقریر کرنے تشریف لے گئے۔ کالج کے طلباء نے تقریر سننے سے انکار کر دیا، ایسا ہنگامہ برپا کیا کہ تقریر کرنا محال ہو گیا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے دیکھا کہ بچے اشتعال میں ہیں، کوئی اور نصیحت کارگر نہیں ہوئی تو فرمایا اچھا بیٹا، قرآن مجید کا ایک رکوع پڑھ دیتا ہوں اور جلسہ تمہارے احترام میں ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ طلباء خاموش بیٹھ گئے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے انتہائی دل سوزی سے نیم خور آواز میں پڑھنا شروع کیا، چشم و گوش اور در و دیوار جھوم گئے۔ تلاوت ختم ہوئی تو فرمایا بیٹا کیا خیال ہے، اس کا ترجمہ بھی کر دوں؟ آواز آئی ضرور، ترجمہ بھی کر دیجئے۔ اب ترجمہ شروع ہوا، پھر ترجمے کے بعد تفسیر و تشریح کا سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے تقریر ختم کی، طلباء نے شور مچایا، شاہ جی خدا کے لیے کچھ اور بیان کیجیے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا بیٹا کبھی پھر آؤں گا تو تقریر سناؤں گا۔ گجرات کے مشہور مقدمہ میں جب لدھا رام رپورٹر CID نے حقیقت حال کا انکشاف عدالت عالیہ میں کیا اور سید عطا اللہ شاہ بخاری کی رہائی ہو گئی تو لدھا رام سے پوچھا گیا کہ آخر تو نے سرکاری ملازم ہوتے ہوئے یہ جھوٹی شہادت دینے سے گریز کیوں کیا اور سچی شہادت سے اپنے آپ کو خطرے میں کیوں ڈالا؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے سرکاری ملازمت میں ہمیشہ جھوٹی شہادتیں دی ہیں اور اس دن بھی شاہ جی کے خلاف جھوٹی شہادت دینے کے لیے تیار ہو کر آیا تھا۔ ڈائری میں رد و بدل اگرچہ اعلیٰ حکام کے حکم سے کیا تھا، لیکن اس میں بہرحال میری بھی رضامندی شامل تھی۔ ہوا یہ کہ جب میں گواہی دینے کے لیے عدالت میں آیا اور شاہ جی کو دیکھا تو سادہ شکل و صورت کا ایک سچا انسان کھڑا ہے۔ مجھے کسی مخفی طاقت نے ٹوکا کہ یہ شخص اب میری جھوٹی شہادت پر پھانسی کی سزا پائے گا۔ میرا دل لرز گیا
میں نے دل ہی دل میں توبہ کی اور عہد کیا کہ دنیا کی ہر مصیبت برداشت کر لوں گا، لیکن اس عظیم انسان کے خلاف جھوٹی شہادت دینے کا پاپ نہیں کماؤں گا۔ تب میں نے شاہ جی کے وکیل کو علیحدگی میں سارا ماجرا بیان کیا، ساتھ ہی اپنا ارادہ بھی بتا دیا۔ لودھا رام نے ہائی کورٹ میں شہادت دی، اس کی ملازمت گئی، 3 سال قید کی سخت سزا ہوئی، لیکن سید عطا اللہ شاہ بخاری کی موجزانہ رہائی کا باعث بن گیا۔ اس مقدمہ میں سید عطا اللہ شاہ بخاری 9 ماہ کے قریب جیل میں رہے۔ جب رہا ہو کر آئے تو تقریروں میں اکثر فرمایا کرتے کہ ایک طرف میں بے نوا تھا، میرے غریب ساتھی جیلوں میں مقید تھے، میری اولاد کم سن اور میرا والد ضعیف العمر تھا، دوسری طرف فرنگی کی صورت وحشمت تھی، خزانے اس کے، پولیس اس کی، عدالتیں اس کی، جیل خانے اس کے، سب اختیار و اقتدار اس کا تھا، پھر ترنم سے پڑھتے، روح بخت ملاتی ان کا، چرخ ہفتبکانی ان کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زندانی ہونے کا واقعہ دہراتے، زلیخا کی الزام تراشیوں کا تذکرہ کرتے، قرآن مجید کی آیت شریفہ وشہد شاہد من اہلہا پڑھ کر لودھا رام کو انگریزوں کا گھریلو گواہ قرار دیتے۔ اس مقدمہ سے رہائی کو وہ اللہ کا عظیم احسان کہتے، آخر میں فرماتے، اے اللہ، اس نعمت کے شکرانے میں تیری خدمت میں کیا پیش کروں، کیونکہ جو نعمت سوچتا ہوں وہ سب تیرے خزانے میں موجود ہے۔ ایک دن تقریر کرتے کرتے جھولی پھیلا دی اور فرمایا، میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو تیرے شکر نعمت کے لیے پیش کرتا ہوں، اور وہ میرے گناہ ہیں، میرے پاس ان کے سوا کچھ نہیں۔ پھر یہ بیان کچھ اس عجز و انکسار اور رغبت انگیز کے ساتھ پیش کیا کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ بے شک کچھ اللہ والے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی زندگی دوسروں کے لیے مشعل راہ ہوتی ہے، اور ان کے نقوش پا سے راستے کے گم کردہ راہی بھی اپنی راہ پا جاتے ہیں۔ ایسے عظیم انسانوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے علماء و اکابر کی خدمت و قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ آپ کو بیان کرتے چلیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے زاہدوں اور بڑے علماء میں سے ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ ابو ذر ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی پہلی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے واسطے مکہ بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہیں، اس کے حالات معلوم کریں اور اس کے کلام کو غور سے سنیں۔ وہ مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کی اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا اور ایک ایسا کلام سنا جو نہ شعر ہے نہ کائنوں کا کلام ہے۔ ابو ذر کی اس مجمل بات سے تشفیع نہ ہوئی تو خود سامان سفر باندھا اور مکہ پہنچے اور سیدھے مسجد حرام میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا مصلحت کے خلاف سمجھا۔ شام تک اسی حال میں رہے۔ شام کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے۔ مسافروں کو غریبوں کی، پردیسیوں کی خبر گیری، ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا ان حضرات کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، اس لیے ان کو اپنے گھر لے آئے، میزبانی فرمائی، لیکن اس کے پوچھنے کی کچھ ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہوں، کیوں آئے۔ مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح کو پھر مسجد آ گئے اور دن بھر اسی حالت میں گزرا کہ خود پتہ نہ چلا اور دریافت کسی سے کیا نہیں غالباً۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے۔ آپ کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ ان کو خیال ہوا کہ صحیح حال معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیف علیحدہ۔ دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہے، بظاہر جس غرض کے لیے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے پھر اپنے گھر لے گئے اور رات کو کھلایا سلایا، مگر پوچھنے کی اس رات کو بھی نوبت نہ آئی۔ تیسری رات کو پھر یہی صورت ہوئی تو حضرت علی نے دریافت کیا، فرمایا کہ تم کس کام سے آئے ہو، کیا غرض ہے؟ تو حضرت ابو ذر نے پہلے ان کو قسم اور عہد و پیمان دیے
اس بات کے کہ وہ صحیح بتائیں۔ اس کے بعد اپنی غضبت لائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ وہ بے شک اللہ کے رسول ہیں، اور صبح کو میں جب جاؤں تو تم میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک پہنچا دوں گا، لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے راستہ میں اگر مجھے کوئی شخص ایسا ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو میں پیشاب کرنے لگوں گا یا اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا، تم سیدھے چلے جانا، میرے ساتھ ٹھہرنا نہیں، جس کی وجہ سے تمہارا میرے ساتھ ہونا معلوم نہ ہو۔ چنانچہ صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پیچھے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ وہاں جا کر بات چیت ہوئی، اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے غرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اس کلمہ توحید کو بے ایمانوں کے بیچ چلا کے پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھا۔ پھر کیا تھا، چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا۔ مرنے کے بعد قریب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر بچانے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو؟ یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستہ میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر پھر آواز بلند کلمہ پڑھا اور لوگ اس کلمہ کے سننے کی تاب نہ لا سکتے تھے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ، ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا کہ جب یہ دین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا جاتا ہے، جس سے ڈر کر چھپایا جائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے تکالیف کا تحمل نہ ہو، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابہ کی یہ مجال ہی نہ تھی، چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اسلام پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت فرما رہے تھے۔ اس لیے حضرت ابو ذر نے سہولت پر عمل کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی اور دنیاوی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے قدم چوم رہی تھی اور ہر میدان ان کے قبضہ میں تھا۔ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کے اسلام کے جھنڈے کے نیچے آتا تھا، بڑی سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی، اور نہ بڑے سے بڑا ظلم اس کو دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔